کیا آپ جانتے ہیں اتہاس کی اس سب سے طاقتور اور مالدار قوم کے بارے میں جس کے محلوں اور طاقت کے چرچے پوری دنیا میں تھے، لیکن ایک ہی جھٹکے میں ان کا نام و نشان تک نہیں بچا؟ آئیے جانتے ہیں قوم عاد کی یہ دردناک اور عبرتناک سچی کہانی۔ قوم عاد۔ قوم عاد کا واقعہ قرآن پاک میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہ تاریخ کی طاقتور ترین اور مالدار قوموں میں سے ایک تھی، جسے سرکشی، غرور اور بت پرستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس قوم کی مکمل اور تفصیلی کہانی درج ذیل ہے۔ 1۔ قوم عاد کا پس منظر اور طاقت۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد دنیا میں آباد ہونے والی قوموں میں سے ایک تھی۔ ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھا، اور یہ اپنے مورث اعلیٰ عاد کے نام پر قوم عاد کہلائے۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیانی علاقے احقاف میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بے پناہ جسمانی طاقت، لمبا قد اور زبردست تندرستی عطا کی تھی۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس دور میں دنیا میں ایسی طاقتور قوم کوئی اور نہیں تھی۔ یہ لوگ مادی ترقی میں بہت آگے تھے، پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محلات اور مضبوط قلعے بناتے تھے، اور ہر اونچی جگہ پر لاحاصل عمارتیں اور مینار محض تفریح اور طاقت کے اظہار لیے بناتے تھے۔ 2۔ شرک اور معاشرتی خرابیاں۔ جب انسان پر اور طاقت کی ریل پیل ہو جائے اور وہ اللہ کو بھول جائے تو وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ قوم عاد بھی اللہ تعالیٰ کو بھول کر پتھر کے بنے ہوئے بڑے بڑے بتوں کی پوجا کرنے لگی تھی۔ وہ اپنی طاقت اور محلات پر اتراتے اور کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ معاشرے میں طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، راہ چلتے مسافروں اور کمزوروں کو ستانا اور راستوں میں بلند عمارتیں بنا کر لوگوں کا مذاق اڑانا ان کا معمول بن چکا تھا۔ 3۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تشریف آوری اور دعوت حق۔ اللہ تعالیٰ نے اس گمراہ قوم کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نرمی اور حکمت کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا اور انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں رزق دیا، طاقت دیا اور دنیا میں تمہیں خلیفہ بنایا۔ انہوں نے پچھلی قوموں کے انجام سے ڈرایا اور شکر گزار بندہ بننے کی تلقین کی۔ 4۔ قوم عاد کا رویہ اور ہٹ دھرمی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت سننے کے بعد قوم عاد کے سردار اور مغرور لوگ ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور انہوں نے آپ کی شدید مخالفت کی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس کوئی واضح نشانی نہیں لائے اور ہم تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے اہنکار دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ 5۔ عذاب الہی کا نزول۔ جب قوم عاد کی سرکشی، ظلم اور شرک انتہا کو پہنچ گیا اور انہوں نے توبہ کرنے سے بالکل انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ عذاب سے پہلے ان پر کئی سالوں تک بارش بند کر دی گئی، زمین بنجر ہو گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ ایک دن انہوں نے افق پر بادل دیکھے تو بہت خوش ہوئے کہ چلو اب بارش ہوگی، لیکن در حقیقت وہ بادل نہیں بلکہ عذاب کی آندھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شدید اور یکبستہ تندوتیز آندھی کی جو لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اس طوفان نے اس عالیشان اور طاقتور قوم کا نام و نشان نہیں چھوڑا، اور ان کے بڑے بڑے محلات ریت کے طوفان میں دب کر زمین بوس ہو گئے۔ 6۔ بچ جانے والے لوگ اور عبرت۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند ماننے والے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے پہلے ہی محفوظ مقام پر منتقل کر کے بچا لیا تھا۔
बाकी पूरी की पूरी सरकश कौम नष्ट हो गई और उनका इलाका वीरान हो गया, जो आज भी तारीख और आसार दीमा में इबरत की अलामत के तौर पर जाना जाता है। कौमयाद के इस वाक़े को कुरान में बयान करने का मकसद यह है कि इंसानियत हमेशा याद रखे कि ताकत, माल और बड़ी बड़ी इमारतें इंसान को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। तो दोस्तों, यह थी ताकतवर और सरकश कौमयाद की दर्दनाक दास्तान। इससे हमें यह सबक मिलता है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर, मालदार या महलों वाला क्यों न बन जाए, अल्लाह के हुक्म और उसकी ताकत से कोई नहीं बच सकता। गुरूर और का अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक और इबरतनाक वाक़यों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।